آئیے آپ ادھر آئیں. بہت بیوٹیفل, امیزنگ. علی شازیم کے لیے بہت ساری تالیاں. امیزنگ. ہاں اچھا علی, یہ آپ نے خود کمپوز کیا گانا؟ اچھا, یہ کوئی خاص وجہ تھی اس کو اس طرح سے کمپوز کرنے کی؟ کوئی دکھی رخ تو نہیں ہے؟ میں ہمیشہ جب بھی اشرف صاحب کوئی اس طرح کا گانا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کوئی ٹھوکر سی لگی اس عمر کے اندر, کوئی ٹھوکر سی لگی ہے. کیوں اشرف صاحب؟ کوئی اس کی شکل سے بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹھوکر ووکر لگی ہے, اس کے حلیے سے بھی لگ رہا ہے. کہتا ہے کہ تم نے راک سٹار بننا ہے تو پہلے ٹھوکر کھا کے بنتا. تو تمہیں تو نہیں نا کوئی ٹھوکر ابھی تک لگی؟ وغیرہ نہیں کھائی. ہاں ویسے فلم ٹائپ میں نے سانگ کرنا تھا تو میں نے. اچھا بیٹا خوش ہوتے ہیں نا, اتنا اچھا آپ گاتے ہو تو اس میں آپ کو بہت خوش ہوتا ہے. ہیپی ہونا چاہیے. ہنس کے لوگوں کو دکھا دو ذرا. اچھا جی, تھینک یو. آپ کو دوبارہ ہم دعوت دیں گے, آپ ہمیں ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی اشرف صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کھانا پکانا سمیہ سے کہہ رہے تھے. ہاں آج کل بھوک لگ گئی ہے ابھی سے. ہاں کشمیری بیٹھے ہوئے. اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ پہلے ہم نے ابھی کہا نا مہمانوں کو ٹھہراتے تھے, وہاں ان کے لحاف آ جاتے تھے, کمبل آ جاتے تھے گھروں میں ٹھہرانا. تو میں نے بہت ساری شادیاں خود دیکھی ہوئی ہیں ایسی کہ جب گلیوں میں ٹینٹ لگا کرتے تھے, بارات وہاں نہیں کہیں جاتی تھی, وہ محلے میں آتی تھی, وہیں دولہا اوپر بیٹھ جاتا تھا اور سارے باراتی بیٹھے ہوئے, اور قسمیں کھائی ہوتی تھیں لڑکی والوں نے کہ جب تک 3-4 باراتی مر نہیں جائیں گے ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا. جی جی, سارے ٹاپک ختم ہو جاتے تھے باتیں کر کر کے, سر کھجا کے. مجھے آج بھی وہ دولہا یاد ہے. اس زمانے میں وائٹ شوز اور وائٹ سوٹ بہت شوق سے لوگ پہنا کرتے تھے, بلیک شرٹ. رابن گھوش. ہاں رابن گھوش بنتے تھے. وہی دولہا پنڈی سے آیا ہوا تھا تو بیٹھا ہوا تھا سامنے اس پہ. بہت دیر ہو گئی جب, تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کوئی آ کے اگر انگڑائی بھی لے لیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں آؤ. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ارینجمنٹ کہاں ہے, دولہا کے سٹیج کی بیک سائڈ پہ کھانے کا ہے یا کہاں ہے, یا ادھر ہے یا ادھر ہے. وہ یلغار ہو گئی انگڑائی پہ, دولہا لپیٹ میں آ گیا. اور وہ قورمے کی جب وہ نکلی وہ پراتے ہیں جو, تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک تو دولہا جل گیا, نہیں, دوسرا اس کے کانوں پہ بوٹیاں پھنسی ہوئی تھیں, اس کے اوپر جو پرات گری تھی قورمے کی, بیچارہ جل گیا. وہ پہلے برنول لگائی گئی, پھر وہ اس کو وہ کپڑے وہ پہنائے گئے فوری طور پہ جن پہ استری بھی نہیں ہوئی تھی. وہی دولہا جو چند منٹ پہلے مارلن برانڈو لگ رہا, اس کے بعد مالشیا لگنے لگا. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کسی کی بد دعا لگی ہے دولہا کو, دولہے نے کسی کو تنگ کیا ہوگا شادی سے بڑی پہلے. تمیز سے 7 بجے شروع ہوتا ہے, 10 بجے ختم ہو جاتا ہے. جائیں اپنا کھائیں اور نکلیں. ہاں, اور پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ 10 بجے ختم. اگر کسی محفل میں آپ کھانا لیٹ دیں تو لوگوں کے موڈ خراب ہوتے ہیں. اچھا سمیہ مجھے بتائیں, شادی والے گھروں میں جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ آپ جو ڈھولکیاں وغیرہ وہ تو گھروں کے اندر ہی ہوتی ہیں, تو کیا یو بینگ اے شیف آبویسلی آپ ہم سے بہتر جانتے ہو, بتا سکتے ہو لوگوں کو ایڈوائس دینا, کیونکہ اب شادیوں کا سیزن آنے والا ہے, بلکہ آ ہی چکا ہے تقریباً, تو کس طریقے سے آپ کھانوں کی پریپریشن کر سکتے ہو تاکہ تھوڑا سا ذرا برڈن بھی کم ہو جائے, اور پہلے سے پری پریپریشن جو ہوتی ہے چیزوں کی بہت ساری دیسی کھانوں کی. پہلے تو سنتے سے ہوا کرتا تھا, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری چاچیاں دادیاں وغیرہ یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہوتی تھی, اور بہت پہلے 15 دن پہلے پریپریشن سٹارٹ ہو جایا کرتی تھی. اب لائف اتنی ایزی ہو گئی ہے اور اتنی ہیکٹک بھی ہے کہ ایونٹ مینیجرز آ گئے ہوئے ہیں, اب تو کوکنگ ایزی ہو گئی ہے. اب تو ہم لوگ ایزی کوک پہ آ گئے ہوئے ہیں, جیسے اسمارٹ کوکنگ کہتے ہیں. پہلے تو ایک تھا نا کہ 10 گھنٹے پائے پک رہے ہیں تو باتیں ہو رہی ہیں ساتھ میں. مجھے یاد ہے میری تائی یا چاچی دادی کھانا رکھتی تھی تو 2 گھنٹے فون پہ لگی رہتی تھی, اپنا ٹائم تھا. اب وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈبے شبے جو آ گئے ہیں مثالوں وغیرہ کے, انہوں نے بڑا ایزی کر دیا کوکنگ. اوپر سے فوڈ چینلز نے بہت ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. تو اب یہ کہ ایونٹ مینیجر کو آپ نے دیا اور آپ فری ہو گئے. اگر ایونٹ آپ مینیجر کو نہیں ہائر کر سکتے, لیکن اب ہر لیول کے آگے. لیکن اگر نہ ہو, فار ایگزامپل اگر ہم سمجھتے ہیں میرے گھر میں جس طرح ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم خود گھر میں پکائیں, ذرا ایک اپنا ایک وہ ہوتا ہے اپنائیت ہوتی ہے اس کوکنگ کے اندر, ذرا آپ ریلیٹ کر سکتے ہو, تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بہت سے ایزی ٹپس ہیں اس کے لیے. آپ پہلے سے پریپریشن کیجئے, میرینیٹ کر کے چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ.
پہلے کوکنگ کر سے پیاز وغیرہ لال کر کے رکھ لیں, پیسٹ وغیرہ بنا کے رکھ لیں, کیونکہ آلریڈی جب آپ نے شادی والا گھر ہوتا ہے تو اتنا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, ہیسل بیسل ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جو کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, مطلب جس طرح آپ نے سبزی لانی ہے, یہ چیزیں یہ تو آپ کو 15-20 دن پہلے 50-60 لوگ ہوں اور ان کی اسٹوریج کرنی پڑتی ہے. ان کا تو گھر میں ڈھولکیوں پہ تو گھروں میں ہی کھانا بنتا ہے. جی وہی نا ڈھولکیوں میں. اور پھر بڑا ہمیں جو یاد ہے کہ ون ڈش ہو جایا کرتی ہوتی تھی, کہ مطلب اگر ایک چچی ہیں تو وہ ایک کوئی چیز بنا لیں گی, کوئی ساتھ والے نیبرز ہیں تو وہ ایک چیز بنا لاتے ہیں, تو اس لائک گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے, ڈھولک بھی, اور وہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر 10-12 چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا صاحب, آپ کے شادی کے وقت میں کیا کیفیت گھر میں کھانے کی کیا تھی, ذمہ داریاں کیا تھیں, کتنا ذمہ داریاں تھیں کہ بھی پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو؟ بالکل وہ تو پکتا تو اتنا تھا کہ وہ کم نہیں ہوتا تھا. اچھا. یہ شرمندگی ہوتی تھی کہ کم ہو جانا. اچھا. اور ایک اور چیز بڑی اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جب بارات آ رہی ہوتی تھی, سپوز انہوں نے کہا جی ہم 150 بندہ لے کے آئیں گے, اب لڑکی والوں نے ارینج کر دیا 150 بندے کا, وہ کو 350 بندہ لیے آ رہے ہیں, تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا تھا, وہ دہائی ہے بارات بہت بڑی آئی ہے. تو جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے گھی ڈالو, وہ چاولوں میں گڑویاں بھر کے گھی ڈال دیتے تھے کہ نہ کھایا جائے نہ جان چھوٹے, اسی میں 350 کھا لیتے تھے. 350 کھا لیتے. مجھے بریک پہ جائے, اللہ میں کیا کروں, شو کا نام ہونا چاہیے بریک پہ جانا. بریک پہ جانا. میں کہہ رہی تھی, اور کھانے کے ذکر میں تو پلیز بریک پہ نہیں جانا چاہیے. میں کہہ رہی تھی وہ کھانا کچھ پڑا ہوا ہے وہ کھلائی دیتے ہیں بریک میں ہے. میں چاہ رہی تھی شادی کا ہے وہ, بس اب دیکھ لیجئے گا اشرف خان کس طرح سے اپنی بارات لے کے آئے تھے اپنی بیگم کے لیے, گھوڑے پہ لے کے آئے تھے کہ گاڑی پہ, یہ ذرا منظر سسپینس رہنے دیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ دی ویکنڈ شو.